يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی عربی کی اسباق کی تدریب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الواحد والاربعون 41واں سبق ہے۔ آج کا سبق جو ہم نے یہ دوسرا کورس شروع کیا ہوا ہے الکتاب الاساسی کے نام سے، اس کے اب تک جتنے اسباق ہم نے پڑھ لیے ہیں ان سب اسباق کی دہرائی ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ یہ ان اسباق کا ٹیسٹ ہے۔ تو کوشش کریں کہ قلم پکڑیں، کاغذ پکڑیں اور اس ٹیسٹ کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹیسٹ بہت آسان ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو ان کو آپ لکھیں اور کوشش اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا یہ ٹیسٹ کتنا بہتر ہے، کیا سیکھا ہے اب تک۔ تو آئیے آج کے اس سبق کی طرف۔ تو دیکھیں الدرس الثانی عشر، اس کتاب کی ترتیب کے حساب سے الدرس الثانی عشر یعنی 12واں سبق ہے مراجعہ۔ مراجعہ کا مطلب ہوتا ہے دہرائی، یا جو پیچھے پڑا ہے اس کو ریوائز کرنا اور اس کو دہرانا۔ تو یہ اس ساری کی ساری التدریب الاول، یہ سبق اس نے مشقوں سے شروع کیا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ قلم پکڑ کر یہ سارا لکھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کا لفظ لکھیں ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے اس کا معنی لکھیں۔ طبیب، طبق، طیار، مطار، طبیب، عصفور، قفص، مصباح، عصفور، اصبع، خضروات، خضروات، بطانیہ، صابون، حصان، جوازات، زرافہ، المیلاد، ثعبان، جوازات۔ یہ تمام کے تمام الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں۔ وراء، وراء، امام، قط، کلب۔ تو ان تمام الفاظ کو آپ نے دو خانے بنانے ہیں، ایک خانہ یوں ہو اور ایک اس طرح ہو، اور پہلے خانے کے اندر لفظ اور آگے معنی، لفظ اور معنی، لفظ اور معنی، اس ترتیب سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ آگے تدریب الثانی دیکھیں۔ تدریب الثانی میں یہ تقریباً جو ہے یہ والے الفاظ آپ نے لکھ کر، نقاب، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ذرات، اس کا اس کی طرف کھینچنا ہے، فارغ، فارغ کی طرف کھینچنا ہے، تو یہ تیر سے یوں اس انداز سے ان کو ملانا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دیکن۔ دیکن، دیک کا مطلب ہوتا ہے مرغ، ضباط، ضباط کا مطلب ہوتا ہے جو یہ آفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ضباط، طیور پرندوں کو کہتے ہیں، دیک مرغ کو کہتے ہیں، ضباط پھر وہی۔ تو ان سارے الفاظ کو میں ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ بقرۃ، تمساح، تمساح، بقرۃ۔ تو یہ ساری اس ترتیب سے۔ اس کے بعد ہے تدریب الثالث۔ التدریب الثالث میں بھی پیچھے موجود تمام الفاظ کو دوبارہ سے ایک چھوٹی چھوٹی عبارتوں کی صورت میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ الفاکہہ پہلے سے آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور فوق، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر۔ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ الفاکہۃ فوق المائدہ، یہ عبارت لکھیں اور اس کے بعد ترجمہ لکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سبق پڑھے ہوئے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے دیکھا ہوا ہے تو یہ ترجمہ کرنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ الشجرۃ فی الحدیقۃ، الشجرۃ فی الحدیقۃ، الشجرہ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، فی الحدیقہ یہ سارا پڑھا ہوا ہے۔ الفاکہۃ فوق المنضدہ، الفاکہۃ، آپ اپنا ٹیسٹ لے سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ اگر ان کا ترجمہ آپ کو آ رہا ہے تو آپ نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے، اور اگر نہیں آ رہا تو پھر دوبارہ سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ الفاکہہ پہلے گزر چکا، فوق المنضدہ، میں اس کا ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ٹیسٹ ہے، اور کوشش کریں کہ اگر میں اس کا ترجمہ کر دوں تو پھر ٹیسٹ تو نہ رہے گا۔ الحصان فی الحدیقۃ، گھوڑا جو ہے وہ فی الحدیقہ، فی یہ ترجمہ پڑھ چکے ہیں، حدیقہ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ایک لفظ میں نے بتا دیا، باقی آپ کریں گے۔ الفاکہہ تو پھر وہی فوق المائدہ، اور الطبیب یفحص المریض یہ سارا پہلے گزر چکا ہے۔ الفاکہۃ علی الشجرۃ یہ بھی گزر چکا، الشجرۃ فی الحدیقۃ، یہ تمام کے تمام الفاظ گزر چکے ہوئے ہیں۔ التدریب الرابع، ثا اور سین کا فرق پہلی دو مثالوں میں، ثوم، سفر، ثیاب، سکین، ذیل، ظہر،
ذرا، ضبا، ان کو صرف پڑھنا ہی ہے اور اس سے مشق کرنی ہے کچھ. نقود، مریض، یدخل، یضحک، اسرا کی بجائے اسرۃ، عصفور، یقرأ وہ پڑھتا ہے، یقطع وہ کاٹتا ہے. تو اس کو اس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے. التدریب الخامس، رجل، رجل، رخصت، فم، یہ تمام الفاظ میں پھر ذکر کر رہا ہوں کہ پڑھے ہوئے ہیں. فیل، ہاتھی. فستان، فراق. کبیر، معلوم ہے بڑے کو کہتے ہیں. کبریت، ماچس. کمثرا، ناشپاتی. اس کے بعد التدریب السادس ہے. التدریب السادس میں آپ نے یہ بندہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کی مختلف آنکھ کے سامنے یہ کھینچا ہوا ہے، شعر کے سامنے. تو ان باقی چیزوں کو آپ نے لگانا ہے. تو آپ یوں کریں کہ ایک لائن ادھر لگائیں، ایک اس طرف لگا کر تو اپنے جسم کے اعضاء، ان کے نام عربی زبان کے اندر جو ہے وہ اس ترتیب سے آپ اس سوالیہ اس میں پرچے میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ھذا، ھذہ، ھذا شعر، یہ بال ہیں. ھذہ عین، ھذہ عین. ذہن میں رکھیں کہ ھذا مذکر کے لیے آتا ہے اور ھذہ مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے. اگر سامنے کوئی مذکر چیز پڑی ہے تو اس کو ھذا کہا جائے گا، اور اگر مؤنث پڑی ہے تو اس کو ھذہ کہا جائے گا. انسانی جسم میں دو جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جیسے 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں اور 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں. یہ دو جو چیزیں ہیں تو یہ مؤنث شمار کی جاتی ہیں، اس لیے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ھذہ بولا جائے گا. اس کے بعد آگے التدریب السابع. یہ بہت مزیدار اور زبردست تدریب ہے. دیکھیں اس میں یأکل الرجل، یہ خالی جگہ چھوڑی ہے. یأکل الرجل، الدواء کہا جائے گا، التفاح کہا جائے گا، الماء کہا جائے گا. تو ترجمے کے لحاظ سے آپ نے ان 3 لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ یہاں پر لگانا ہے. باقی مشقیں آپ حل کریں یا نہ کریں، بہتر تو ہے وہ بھی کریں، لیکن اس کو لازمی طور پر آپ حل کر کے ہمیں بھجوا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے اور اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی عربی کے حوالے سے سمجھ آئی ہے. یشرب الابن، ابن نے پیا. کیا چیز؟ جبن، بازلہ، لبن. بات یہ ہے کہ سارے وہ الفاظ ایسے لے کر آ رہے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں. یصعد الرجل، یصعد آدمی چڑھتا ہے. علی، سلم، سفر، جواز. یقرأ الضابط، المیلاد، جواز، الطبیب. جو بھی اس میں سے لگتا ہو آپ اس کو پوری طرح لکھ کر بھیج دیں. التدریب الثامن. اس التدریب الثامن کے اندر انہوں نے ایک لفظ کو یا ایک جملے کو آگے پیچھے کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر القفص پہلے ہے، الاسد بعد میں ہے، فی اس کے بعد ہے. تو اس کا ایک خاص طریقے سے جملہ بنے گا. اس کا ترجمہ بنے گا کہ شیر جو ہے وہ پنجرے میں ہے. شیر پنجرے میں ہے. تو میں ایک عبارت میں ٹھیک کر دیتا ہوں، باقی کوشش کریں کہ آپ ٹھیک کریں. الاسد فی القفص، الاسد فی القفص، کہ شیر پنجرے میں ہے. المواعید، هذه لوحہ، لوحہ، یہ پہلے ساری عبارات گزر چکی ہیں، ان کو ٹھیک کر لیں. الحارس، الفیل امام، تو کیا کہا جائے گا؟ الحارس امام الفیلی. یہ ایک اور عبارت میں نے آپ کو درست کروا دی. جواز الضابط، الضابط یفحص، تو یفحص کو پہلے لا کر پھر اس کو ترتیب سے ٹھیک کرنا ہوگا. اس کے بعد ہمارے سامنے الوحدۃ الثالثہ. پہلے ہم وحدۃ الثانیہ میں چل رہے تھے اور اب ہے وحدۃ الثالثہ. الوحدۃ الثالثہ میں الدرس الثالث عشر، یعنی یہ 13واں سبق اس کتاب کی ترتیب سے ہے. اور آگے بیت بکرن، بیت بکرن یہ گھر ہے. اب یہاں سے آگے تو کہ اب تک وہ تقریباً مفردات اور چھوٹے چھوٹے الفاظ لے کر آ رہا تھا، اب چھوٹی چھوٹی عبارات جو ہے وہ ذکر کرنا شروع کرے گا. مثال کے طور پر ھذا بیت بکرن، یہ بکر کا گھر ہے. رقم البیت ثلاثہ، کہ اس کے گھر کا نمبر جو ہے وہ 3 نمبر ہے. اس ترتیب سے آگے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی عبارات لے کر آپ کو انشاءاللہ تعالی اس میں بہت زیادہ مدد ملے گی عربی سیکھنے کے حوالے سے. کوشش کریں یہ ٹیسٹ جو ہے وہ حل کریں اور حل کر کے ہمیں بھیج دیں انشاءاللہ تعالی. اگلا سبق جو ہے الدرس الثانی والاربعون، 42 نمبر سبق انشاءاللہ تعالی پھر پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.